أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا تھا اور خود تم اس کے گواہ ہو. اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم تورات کی کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کے انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے. بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں ان کی برائیاں پہلے سے بیان ہو رہی ہیں. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے جو حقوق ہیں اجتماعی حقوق اور انسانی حقوق اس سے متعلق بنی اسرائیل سے تورات میں جو عہد لیا تھا اس کا ذکر کیا اور پھر یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس عہد کو بھی پورا نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے اعراض کرنے والے. اب ان دو آیات میں بھی ان کی کچھ عہد شکنیاں اور وعدہ خلافی اور اپنی من مانی اس کا ذکر ہے. نہ حق خون، کسی کا نہ حق خون کرنا اور کسی کو گھر سے بے گھر کر دینا، جلاوطن کر دینا، یہ بڑے گناہوں میں سے. اور ان کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان کے ارتکاب نہیں کریں گے، بلکہ 3 باتوں کا عہد لیا تھا. کسی کا نہ حق قتل نہیں کریں گے اور کسی کو گھر سے بے گھر نہیں کریں گے
اور اگر کوئی قیدی بن جائے تو پیسے وغیرہ جمع کر کے اس قیدی کو دشمن کی قید سے چھڑائیں۔ اور اسی طرح ایک چوتھی بات یہ بھی تھی کہ برائی میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، بلکہ اچھی بات میں، اچھائی میں تعاون کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے 3 باتوں میں عہد کو توڑا، ایک بات کو پورا کیا۔ اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا کہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ۔ ایک دوسرے کا خون یعنی اپنے بھائی بندوں، اپنے ہم مذہب، اپنی ہی ملت، اپنی قوم والوں کا قتل ناحق نہیں کرو گے۔ اور یہ حکم بائبل میں آج تک موجود ہے، اور یہی حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ آگے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ فرقان وغیرہ میں آئے گا، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، یہ قطعی حرام ہے، اور اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں اس کے شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی اپنے ہم مسلک لوگوں کو، اپنے ہم مذہب لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، مگر تم نے اس عہد کا بھی خیال نہ رکھا۔ ثم اقررتم، اے بنی اسرائیل تم نے اقرار کیا کہ وعدہ کو پورا کریں گے، اور تم نے یہ اقرار کیا کہ ہم تورات کے احکام کی پابندی کریں گے۔ وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تم نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی انہیں جلا وطن کرو گے۔ لیکن ان تمام تر وعدوں کے باوجود ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم ہی ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، خون حق بہاتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور تعدی کے ساتھ، کسی پر حملہ کرنا، انہیں جانی نقصان اور مالی نقصان پہنچانا یہ گناہ ہے، اور مظلوموں کے ساتھ زیادتی بھی ہے۔ گویا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہو، اور اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے حقوق کو ضائع کر کے زیادتی کے ارتکاب کرتے ہو، یہ اسم اور عدوان میں آتا ہے۔ اور پھر عجیب ذہنیت کے لوگ تھے جن لوگوں کو جلاوطن کرتے تھے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، پھر جب یہی لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو فَادُوهُمْ، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ پہلے خود ہی انہیں گھروں سے نکالا، انہیں قیدی بنایا، پھر ان کو معاوضہ دے کر انہیں واپس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم پر تو ان کو جلاوطن کرنا ہی تم پر حرام تھا، تمہیں ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ تمہیں فدیہ کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑا۔ اللہ نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو پھر فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، چاہے وہ یہودی ہوں یا آج کا مسلمان ہوں، جہاں مرضی آئی کتاب پر عمل کر لیا، جہاں مرضی آئی چھوڑ دیا، فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تم میں سے ایسا کرنے والوں کی جزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں ان کی جزا ذلت ہے، ان کا بدلہ ذلت ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا یہودیوں کے ساتھ کہ بنو قریظہ جو ہے وہ سب کے سب قتل ہوئے، اور بنو نذیر جو ہے وہ جلاوطن کیے گئے۔ اصل میں ان کا اس آیت کا پس منظر اس طرح ہے کہ مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج۔
ان کی آپس میں دشمنیاں تھی، اور مدینہ کے مضافات میں، مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے حامی تھے، اور بنو نذیر جو تھے یہ جو دوسرا تھا حضرت، اس کے حامی تھے، یعنی ایک دوسروں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں، اور ایک دوسروں کے ساتھ ان کی دوستیاں اور تعلق تھی، آپس میں معاہدے تھے۔ اوس کی جو ہے بنو قریظہ کے ساتھ، اور بنو نذیر کی حضرت کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہ اوس اور حضرت کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اور بنو نذیر میں سے جو جس کے ساتھ دوستی تھی تو وہ بھی ظاہر سی بات ان کا ساتھ دیتے تھے، مل کر لڑتے تھے۔ جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آتا تو وہ جو مغلوب جو تھا، جو ہار جاتا تھا، لڑائی شکست ہو جاتی تھی، اس کو جلا وطن کر دیتا یا ان کو قتل کر دیتا، ان کو مکانوں کو گرا دیتا، لوٹ لیتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے آ جاتے اوس اور حضرت کی وجہ سے، تو پھر وہ بھی ظاہر سی بات ہے دوسرے کے ساتھ یہی کچھ کرتے تھے۔ اور پھر یہی لوگ جنہوں نے ان کو جلا وطن کیا قیدی بن جاتے تھے، تو یہ کیا کرتے کہ مال اکٹھا کرتے اور ان کا معاوضہ ادا کر کے انہیں قید سے رہائی دلاتے۔ تو جب لوگ ان سے پوچھتے کہ یہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ہمیں اللہ نے تورات میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے ہم مذہب جب قیدی بن جائیں تو ان کو مال دے کر چھڑایا جائے۔ تو جب انہیں یہ کہا جاتا کہ بھئی یہ بھی تو تمہیں حکم دیا ہے نا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور ایک دوسروں کے گھروں کو سے بے گھر نہ کرو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہم اپنے جو معاہد ہمارا ہے، ہمارا دوست قبیلہ ہے، ہم اس کا ساتھ نہ دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم بعض پر عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ آج بھی دیکھا جائے تو یہی حالت ہے مسلمانوں کی، آج مسلمانوں کی بھی تقریباً یہی حالت بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر دل چاہا مان لیا، جہاں پر دل چاہا چھوڑ دیا، اور جہاں مان لیا بھئی ہم تو دین پر عمل کرتے ہیں، اور جہاں چھوڑ دیا وہاں پھر جی کیا کریں، معاشرہ ایسا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیزیں، یہ یہودیوں والی باتیں آج ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجام ان کا ذکر کیا ہے وہ انجام آج بھی اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور جو عمل پیرا ہوگا کہ بعض کتاب کو مان لیا، اس پر عمل کر لیا، بعض کو چھوڑ دیا، تو آج بھی اس کا وہی نتیجہ ہوگا اور وہی انجام ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں مخفی ارادوں تک سے واقف ہے، اس لیے وہ اسی کے مطابق جزا دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گی تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر اس اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی اور حقیر زندگی کو خرید لی۔ یعنی دنیا کی آخرت کے زندگی ظاہر سی بات ہمیشہ کی ہے، اس کے فائدے بھی ہمیشہ کے ہیں، لیکن اس پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر دنیا کے تھوڑے سے عارضی منافع، دنیا کے عارضی فائدے کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو چھوڑ دی، تو پھر ان کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ عذاب میں جکڑے جائیں گے تو فلا یخفف عنہم العذاب، پھر ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی کسی طرف سے انہیں مدد پہنچ سکے گی۔
یعنی عذاب کا ختم ہونا تو دور کی بات ہے، عذاب سے بالکل بچ جانا وہ تو دور کی بات ہے، عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی، بلکہ جہنم کے عذاب دن بدن لمحہ بلمحہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو یہ اس بات کا انجام ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کے عہد کو توڑنا اور اپنی منمانی کرنا۔ جی ٹھیک ہے، یہاں تک ابھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ، کہ تم نہ بہاؤ گے، دِمَاءَكُمْ، اپنوں کے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، اپنوں، مِن دِيَارِكُمْ، سے اپنی بستیاں، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ، تقتلون، قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا، ایک فریق، منکم، اپنے سے، من دیارہم، ان کے اپنے وطن سے، ان کے اپنے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور سرکشی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں، اسارا، قیدی، تفادوہم، تو بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام کیا گیا تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاؤ، اس کیا سزا ہے، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، اور اللہ نہیں، بغافل، بے خبر، عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، اولئک، یہی لوگ، الذین اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اب کیا بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو، اس کے انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے، کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لہذا ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔